السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو میری طرف سے رمضان شریف کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ تو آئیے آج کا ویڈیو رمضان کے متعلق ہی ہونے والا ہے، کیونکہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جن سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر ٹوٹ سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اگر بات کریں رمضان شریف کا روزہ کس پر فرض ہے، کون اس کا حقدار ہے، کس کو رکھنا چاہیے، تو سب سے پہلے جو چیز ہے ہر مسلم عاقل بالغ پر فرض ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات تو مسلمان ہونا ہے، دوسری بات عقل مند ہونا ہے، تیسری بات اور بالغ بھی ہونا ہے۔ اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک بات کسی پر نہیں پائی جاتی ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ تو اور بات کریں اگر نیت کی، اہم یہ ہے کہ ہم نیت رات کو ہی کر لیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اگر ہماری موت ہو جاتی ہے تو ہم کو روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا، اور اگر کوئی رات میں نیت نہ کرے، روزے کی نیت نہ کرے، تو وہ زوال سے پہلے پہلے نیت کر لے تو اس کی روزہ ہو جائے گا۔ اور ایک بات ہے، کیا سحری کرنا ضروری ہے؟ تو سحری کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر نیت کر لے بنا کھائے پیے تو اس کی روزہ ہو جائے گا۔ لیکن سحری میں برکت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، یعنی سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ تو اس بنا پر سحری کرنا زیادہ فضیلت ہے، زیادہ برکت ہے اس میں۔ تو اور آگے بات کرتے ہیں کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں دو طرح کا ہے، اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا دو پرکار ہے، دو قسم ہے کہ ایک میں بس روزے کو قضا کرنا ہے، دوسرے میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو کفارہ کیا ہے؟ کفارہ مطلب سب سے پہلے ایک غلام بندے کو آزاد کرنا۔ ابھی کے زمانے میں غلام وغیرہ نہیں پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا دوسرا حکم یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزہ رکھے، اور اگر 60 روزہ نہ رکھ سکے، اس کی اتنی طاقت نہیں ہے، تو ایک روزے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر ایک مسکین کو 60 دن تک پیٹ بھر کے دونوں وقت کا کھانا کھلائے۔ تو یہ ہے روزے کا کفارہ۔ تو آئیے آگے روزے کی کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کان اور ناک میں دوا ڈالنا۔ اگر کسی مرض کی وجہ سے کان میں یا ناک میں دوا ڈالے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کان اور ناک کا جو راستہ ہے وہ ہمارے حلق تک پہنچتا ہے، اور حلق تک پہنچنے میں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو دوا ہے وہ کان اور ناک کے راستے سے حلق تک پہنچ جائے، اور حلق تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے قصداً منہ بھر کے قے کرنا، یعنی اگر کوئی انگلی منہ کے اندر ڈال کے اگر قے کرتا ہے منہ بھر کے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر عموماً ایسے ہی نکلتا ہے، عام طور پر نکلتا ہے بنا انگلی کرے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری چیز ہے کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا، یعنی کوئی انسان وضو کر رہا تھا اور اس کو یاد بھی تھا کہ وہ روزے دار ہے، تو اس حالت میں اگر وہ کلی کرتے ہوئے اس کے پانی منہ کے اندر چلے جائے، حلق تک پہنچ جائے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے عورت کو چھونے سے انزال ہو جانا، یعنی اگر کوئی اپنے بیوی کو چھویا شہوت سے، اگر اس کا انزال ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچویں چیز ہے کوئی ایسی چیز نگل لینا جو عادتاً کھایا نہ جاتا ہو، یعنی کوئی لکڑی چباتے چباتے منہ کے اندر چلا گیا، یا پھر پتھر منہ میں رکھا تھا اس کا ٹکڑا اندر چلا گیا، تو اسی چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چھٹی چیز ہے لوبان اور عود کا دھواں حلق میں پہنچ جانا۔ کوئی کہیں پہ لوبان جلا ہوا تھا، اس کے پاس گیا اور اس کا منہ کے اندر چلا گیا، حلق تک پہنچ گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی مسئلے میں سگریٹ پینا اور بیڑی پینے کا بھی مسئلہ آ جائے گا۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ بھول کر کھانا کھا لے اور وہ یہ گمان کرے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر وہ جان بوجھ کر کھانا کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی پہلے اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ روزے دار ہے تو وہ کھانا کھا لیا، پھر اس کو یاد آئے اور وہ جان بوجھ کر کھانا کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کرے تو اس کا روزہ ہوا ہی نہیں تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نویں چیز یہ ہے کہ غلطی سے افطاری کے وقت سے پہلے افطاری کر لے، اس کو یہ لگا کہ ابھی شام ہو چکی ہے تو افطاری کا ٹائم ہو گیا ہوگا تو افطاری کر لے، بلکہ اصل میں وقت نہیں ہوا تھا افطاری کا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اور 10ویں چیز یہ ہے کہ جان بوجھ کر کھا لے اور پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس کو یاد ہے کہ وہ روزے دار ہے تو وہ کھانا کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ان باتوں کا لحاظ رکھ کے روزے کی حالت میں ایسا نہ کرے، کیونکہ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے، اور کوئی اگر یہ سب کرتا ہے تو ان سب کو روزہ رمضان کے بعد روزہ ادا کرنا ہے، اور جو اگر جان بوجھ کر کھانا کھائے تو اس کو روزے کا کفارہ بھی دینا ہے۔ کفارہ میں نے بتایا کہ اس کو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزہ رکھنا ہے۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم۔